سورة ابراہیم آیت نمبر 1 الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن پاک کے نازل کرنے کا مقصد، جب اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو بنایا، اس کو دنیا میں ایک امتحان گاہ کے طور پہ بھیجا اور اس کا ایک سلیبس دے دیا ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے باعث ہدایت کتاب ہے۔ اس کے جو احکامات ہیں، اس کو فالو کرنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظلمات سے اللہ نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ جو گمراہی کے اندھیرے ہیں، جو گمراہی کا رستہ ہے، وہ اندھیروں میں لے کے جائے گا، وہ جہنم کی طرف اس کی گھاٹی ہے، اس کا آخری جو قیام گاہ ہے وہ جہنم کی طرف ہے۔ لیکن جو اس کتاب پر عمل کرے گا، اس کو پڑھے گا اور پھر اس کے لیے باعث نجات بن جائے گی یہ کتاب۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربہم الی صراط العزیز الحمید، کہ یہ کتاب اللہ کے اذن کے ساتھ، یعنی کہ جس کے دل میں قرآن کو سیکھنے کا جذبہ ہوگا، اس کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے گا، تو اس کے لیے یہ رستہ آسان ہو جائے گا، روشنی والا رستہ ہو جائے گا۔ اور یہ رستہ کس نے بنایا؟ تعریف کیے گئے رب نے، جو بہت زبردست حکمت والا ہے۔ پھر اس کی ایک بہت اہم مثال دیتی ہوں میں، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارہا کوشش تھی کہ ان کے چچا حضرت ابو طالب مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ کا اذن نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کتاب کے ساتھ اور اپنے نبی بھتیجے ہونے کے ساتھ بھی ہدایت سے نوازا نہیں تھا۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اپنی توفیق سے، اپنی رحمت سے صراط مستقیم پر چلا اور اس کتاب سے صحیح معنوں میں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو لوگ دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جن کو یقین نہیں قیامت کا، جن کو اپنے رب کے سزا اور جزا، انصاف کا یقین نہیں کہ جو ہم غلط کریں گے یا جو ہم نیکی کریں گے اس کا پھل ہمیں ملے گا۔ تو ایسے لوگ اپنی زندگی میں اس قدر مگن ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کس طرح روکتے ہیں؟ مختلف قسم کے نئے نئے آئیڈیاز لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آج کل ایک سلوگن چل رہا ہے میرا جسم میری مرضی، تو کیسے گمراہی کی طرف خواتین کو سڑکوں پر لا کر ایسے بیہودہ حرکات ان سے کرواتے ہیں اور ان کی عقل کو ایسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ وَيَبْغُونَ عِوَجًا، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، لوگوں کو ایسے خوبصورت انداز میں دین کو بھٹکانے، دین سے بھٹکانے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ ان کو غلط چیز بھی صحیح معلوم ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اولئک فی ضلال بعید، یہ خود بھی صحیح رستے پر نہیں چلتے کیونکہ ان کو آخرت کا یقین نہیں، لوگوں کو بھی دور کے دین کے رستے سے دور لے جاتے ہیں، اور یہ خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے اور ان کو شکنجے میں جکڑنے پر بھی قادر ہے۔ جو لوگ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں اور دنیا کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ویل للکافرین من عذاب شدید، ویل ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، اور عرب کے لوگ ویل کو یہ لفظ محاورتاً بولتے ہیں کہ جو شخص برباد ہو جائے نا، جیسے ہم اپنی لینگویج میں بولتے ہیں بیڑا غرق ہو گیا اس کا، تو ایسے اس بات کو سمجھے کہ جس کا سب کچھ برباد ہو جائے گا، تو وہ لوگ قیامت والے دن ایسے ہوں گے جو دنیاوی زندگی پر آخرت کی زندگی کو بھلا بیٹھے ہیں اور فوقیت دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں دنیا سے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 6 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اب اس آیت کا آگے اور پیچھے والی آیات کو دیکھیں تو مخاطب یہاں پر حضرت موسیٰ کی قوم یعنی بنی اسرائیل ہے، لیکن اب موجودہ دور میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک ایک یونیورسل بک ہے، تو سب انسانوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی شکر گزاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس اجر پر، شکر کرنے پر اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ اب نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اس کی قدردانی،
کہ اس نعمت کو یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں سہولیات میسر کی ہیں وہ اللہ کی عطا ہے۔ تو کوئی بھی نعمت ملے تو اس پہ سب سے پہلے الحمدللہ ان الفاظ کا استعمال کریں، پھر اس کے بعد کوئی آپ کو آپ کی کسی نعمت پر مبارکباد دے تو اس کو اپنی نعمت اپنی محنت نہ گردانیں، اس نعمت کو کہیں ھذا من فضل ربی، کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر خاص عطا ہے۔ اور پھر جب یہ نعمت ملتی ہے تو اس کا صحیح جگہ پر اس کا استعمال، جیسے دولت ملی ہے تو دولت اگر اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، ایک مالدار آدمی ہیں آپ، تو اس مال کا استعمال اللہ کے رستے پر کریں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں پر، جو اسلام میں قرآن پاک میں 7 لوگ ان کے درجے بتائے گئے ہیں، ان پر ان کا استعمال کریں، اپنی ذات پر بھی خرچ کریں۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اجڑے بال، گندے کپڑے، اور مسجد میں وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اللہ کے نبی نے اس کا حلیہ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور پوچھا جب وہ چلا گیا کہ کیا یہ بہت مفلس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بہت مالدار ہے، لیکن آپ نے اس کا حلیہ تو مالداروں والا نہیں پایا۔ تو فرمایا کہ یہ شخص بہت عاجز ہے، یعنی بہت زیادہ اپنے آپ کو ہمبل رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ہمبل رکھنا ایک اور چیز ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار کریں، پتہ چلے کہ آپ ایک مالدار شخص ہیں، اللہ نے آپ کو اچھا لباس دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عمدہ گاڑی دی ہے، تو ان نعمتوں کا اچھی جگہ پر استعمال کریں، اس پر اترائیں نہیں، لیکن اس کو اپنی ذات کے اوپر استعمال کریں۔ تو یہ نعمت کی صحیح قدردانی ہے، اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو ان نعمتوں پر اتراتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ میری محنت کا صلہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو کھینچ کر اس سے یہ نعمتیں واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 9، الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود۔ اب یہ ساری قوموں کی روش اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ان کے پاس پیغمبر آتے اور ان کو توحید کا درس دیتے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دو، تو وہ مذاق اڑاتے پیغمبروں کا۔ کس طرح سے؟ حیرت سے اپنے منہ پر انگلیاں رکھ لیتے کہ تم پاگل ہو، ہم جس دین پر چل رہے ہیں، ہمارے باپ دادا صدیوں سے جس نظام پر چل رہے ہیں، وہ کوئی بیوقوف تھے جو تم آ کے ہمیں نئی چیزوں کی تعلیم دے رہے ہو؟ یا وہ اپنے منہ پر انگلیاں رکھ لیتے، یا پیغمبروں کو اشارتاً منہ پہ انگلی رکھنے سے مراد یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ، ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنتے۔ پھر پیغمبر فرماتے قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تو اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو؟ وہی لائق ہے کہ اس سے اپنے گناہوں کی توبہ کی جائے۔ یعنی ان کو کہا کہ تم نے جو اپنے سابقہ دور میں جو تمہارے باپ داداؤں نے، ان کو علم نہیں تھا، اگر انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگ معبودوں کی پوجا کی، ان کے لیے بھی تم مغفرت چاہو اور اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اپنے اللہ سے ایک مانو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو وہ کہتے ہیں قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم ہمیں اس چیز کا درس ایسے دے رہے ہو جیسے تم بڑی ہم سے اعلیٰ چیز ہو، تم بھی ہم جیسے انسان ہو، تو ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو رسول کیا ان کو جواب دیتے قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم میں سے ممتاز ایسے کیا کہ ہمیں تمہارے اوپر پیغمبر بنا دیا۔ اور پھر ان کو یہ کہا گیا، اب موجودہ دور میں بھی ایسے کہا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی غلط طریقے سے نماز ادا کر رہا ہے، اگر اس کو علم نہیں، اس کو بتایا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی کو، اپنے دادا کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے نماز پڑھنا کس سے سیکھی؟ اپنے باپ داداؤں سے، تو ہم اپنی روش کو چینج نہیں کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اتنے عرصے سے جس طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے، جس طرح وہ وضو کر رہے تھے، جس طرح وہ صلات پڑھ رہے تھے، کیا وہ غلط تھی؟ نہیں۔ ہر چیز کو اگر آپ کے ذہن میں کوئی یہ بات آپ پہ کوشچن اٹھاتا ہے کہ آپ اپنی اس چیز کی اصلاح کریں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی تحقیر کر رہا ہے۔ مقصد اصلاح کا یہ ہے کہ جو ہم سے پہلے غلطیاں ہو گئیں، ہمارے نالج میں نہیں تھا، ہمارے پاس علم نہیں آیا تھا، تو جیسے ہی علم آیا ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ڈھٹائی کا یا ہر درمی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پچھلے گناہ ہو گئے، جب مومن ایمان لے کر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا جب ان کے پاس آپ کی نبوت نہیں آئی تھی، وہ جس دین پر چل رہے تھے، تو کیا وہ گنہگار ہوں گے؟ وہ جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا علم آنے کے بعد
پھر بھی تم اپنے اسی روش پر قائم رہو تو پھر تمہیں سزا ہوگی، لیکن جب تم علم آنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا اور تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو یہ اللہ کی غفوریت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے جو اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اتنا زیادہ رحم کرنے والا اللہ جو تمہاری گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو نیکیوں میں بدل دے، یہ تو بڑا پروفٹ والا سودا ہے۔ اس کو تو فوراً سے اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس سیل سے، اس ڈیل سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 16، من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید۔ اب جہنمیوں کی مہمان نوازی، ان کے مشروب کیا ہوں گے؟ پیپ کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے بعض احادیث میں اسارۃ اہل النار، کہ جہنمیوں کو جو پلایا جائے گا ان کے جسم کا نچڑا ہوا خون ہوگا، اور یہ اس قدر شدید گرم ہوگا کہ جب ان کے منہ کے قریب جائے گا تو ان کے چہرے کی کھال جلس جائے گی، اور پھر اگر بمشکل ایک گھونٹ پی ہی لیں گے تو ان کے پیٹ کی آنتیں ان کے پخانے کے ذریعے باہر آ جائیں گی۔ پھر یہیں پر ان کا عذاب، ان کی مہمان نوازی ختم نہیں ہو جائے گی، پھر ان کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ بمشکل اپنے حلق سے اتاریں گے۔ وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ان کو لگے گا ہم ابھی مرے کے مرے، یعنی کہ موت کی جو سختی ہے نا، آپ کبھی کسی کو مرتا ہوا دیکھنے کا تصور کیجئے، آپ نے کوئی تجربہ ہوا ہو تو دیکھیں کس قدر تکلیف سے وہ شخص گزر رہا ہوتا ہے جس کو جان کنی لگی ہوتی ہے۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ مِّنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، لیکن وہ اس جان کنی کے مرحلے سے کئی دفعہ گزریں گے لیکن ان کی زندگی ختم نہیں ہوگی، اور پھر نیکسٹ سٹیج پہ ان کے لیے ایک اور اس سے بڑا عذاب تیار کیا جائے گا۔ یہ بھی تو پانی پلایا جائے گا نا، پیپ کی طرح، خون کی طرح کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، لیکن نیکسٹ لیول بھوک، جب بھوک لگے گی تو پھر ان کی مہمان نوازی کس سے کی جائے گی؟ ایک بہت کانٹے دار درخت سے، اس کے ساتھ ان کو کھانا کھلایا جائے گا جو منہ میں ڈلتے ہی ان کے منہ کو بھی جلسا دے گا، ان کے اندر ایک آگ لگا دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا برا وقت ہم میں سے کسی پر نہ لائے، آمین۔ آیت نمبر 18 سورۃ ابراہیم، مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ اب جن لوگوں نے اللہ کی حکموں کی نافرمانی کی، کفر کیا، اب ان کے اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو نیک عمل انہوں نے کیے ہوں گے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے ہندو، عیسائی، نصرانی، یہ سب لوگ جو ہیں، ان کے نیک عملوں کا کیا رزلٹ ملے گا؟ ان کا رزلٹ کیسے ہوگا قیامت والے دن؟ ان کے عملوں کو، جیسے ایک لکڑی ہے نا، آپ نے بڑی خوبصورت گھر لکڑی کا بنایا اور سمجھ لیا کہ یہ میرے لیے میری آخری زندگی تک بڑا بہترین چلے گا، لیکن اچانک اس کو آگ لگ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ خاک، راکھ کا ڈھیر، اور تیز آندھی آئے گی اور اس خاک کو اڑا کر لے جائے گی۔ تو جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ نیک اعمال، چیریٹی والے کام، اپنے عزیز و اقارب سے حسن سلوک، تو ان کے اعمال بھی راکھ کی طرح، ان کے نیک عملوں کو جیسے سمجھے آگ لگ گئی اور وہ راکھ کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اپنے نیکیاں کرتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتے، لیکن اپنے نیکیوں کو ریاکاری میں اڑا دیتے ہیں اور لوگوں کے اوپر احسان جتلا کر اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یبطلوا صدقاتکم بالمن، اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو لوگوں پر احسان جتلا کر ضائع نہ کرو۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید، کہ یہ جو عمل، ان کی بڑی خوش فہمی تھی کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی عقل کا دھوکہ ہے۔ جب تک آپ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بند نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کا کوئی بھی نیک عمل آپ کی نجات نہیں دلا سکتا۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد کیے گئے عمل جو ہیں وہ آپ کو باعث نجات بنیں گے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اب قیامت کے دن کا ایک اور سین اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں کہ جب جہنمیوں کے
عملوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور ان کو جہنم میں لے جانے کا آرڈر آ جائے گا، تو اس وقت یکا یک شیطان سامنے آئے گا اور کیا کہے گا، کیا اعتراف کرے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو جو وعدے قرآن پاک میں کیے تھے، اپنے بندوں سے کیے تھے، قیامت کے آنے کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے کا، حساب کتاب کا، اور پھر عذاب، جہنم، دوزخ، جنت، یہ سارے فیصلے سچے تھے۔ وَوَعْدَكُمْ فَاخْتَلَفْتُمْ، تو پھر تم لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا اور تم میری طرف آ گئے، میرا تو تمہارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، میں کوئی زبردستی، یعنی اب دیکھیے صاف مکر جائے گا کہ میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تمہارے ساتھ، تمہارے پاس عقل تھی، تمہارے پاس شعور تھا، تم نہ مانتے میری بات کو۔ اب اگر جہنم میں جا رہے ہو تو مجھے بلیم مت کرو کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، تم نے ہمیں غلط رستے کی طرف اکسایا، تمہارے پاس اپنی عقل تھی، تمہارے پاس قرآن پاک موجود تھا، تمہارے پاس پیغمبر آئے، تمہارے پاس ساری چیزیں، ساری دلیلیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود تم نے میرے باتوں پر عمل کیا اور میری طرف، میرے رستے پر چلے، تو اب میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے، تم اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہو، تم مجھے بلیم نہیں دے سکتے، بے شک تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو۔ آیت نمبر 24 سورۃ ابراہیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک اور چیز، قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے نا، تو نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن شخص جب ایمان لے آتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ خود بھی طیب ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس چیز کا جب اقرار کر لیتا ہے دل سے بھی اور زبان سے بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی طیب بنا دیتا ہے۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ کشجرۃ طیبۃ، وہ ایک پاک درخت کی طرح ہو جاتا ہے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، تو اس کی جڑیں، اس درخت کی جڑیں زمین کے اندر تک دھس جاتی ہیں اور اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے آسمان تک چلے جاتے ہیں۔ یعنی جو مومن ہوتا ہے، بندہ مومن جب دنیا میں عمل کرتا ہے تو اس کا پھل کیا ملے گا؟ اس کو آسمانوں پر ملے گا، جنت میں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ تو اس کی نیکیوں کے عمل جو دنیا میں کر رہے ہیں، اس کا عمل کا رزلٹ جو ہے، اس کا پھل جو ہے آخرت میں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر ایک اور چیز ڈیٹیل سے اس کی بتائی، مثال دی کہ اس پر جب پھل آتا ہے اللہ کے حکم سے آتا ہے، تو وہ پھل سردی ہو یا گرمی، ہر وقت کھجور کا درخت ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اور مومن کی مثال بھی ایسی ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر اس کو راحت نصیب ہو تب بھی وہ اللہ کے ساتھ شکر کے کلمات ادا کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کے کام کرتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، مفلسی آ جائے، کوئی کسی بھی چیز میں کمی آ جائے، مال میں کمی آ جائے، یا اولاد کی طرف سے کوئی دکھ دیا جائے، تب بھی وہ اپنے اللہ پر توکل، اپنے اللہ پر ایمان اور اپنی اللہ کے جو لگایا ہوا ایک قانون ہے اس کو کراس نہیں کرتا، اللہ کے قوانین کو نہیں توڑتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مثالیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کرو۔ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 سورۃ ابراہیم میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ کفر کے ساتھ جی رہے ہیں، جو شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے، ان کا نفس پر کنٹرول نہیں ہے، ان کی مثال ایک ایسے گندے درخت کی جیسی ہے جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کو ذرا سی تیز آندھی آئے گی تو ان کو اکھاڑ دے گی۔ مطلب جب بھی ان پر، جب ایمان کی کمزوری ہے نا، کوئی بھی شیطانی حملہ ان پر فوراً اٹیک کر دے گا اور اپنے رستے سے وہ بھٹک جائیں گے اور شیطان کے شکنجے میں جکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کی بات پکی اور مضبوط ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت میں ان کی زندگی بہترین گزرتی ہے، اور اس کے برعکس جو کافر لوگ ہیں قیامت والے دن بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور دنیا میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ ان کا اپنی ذات پر کنٹرول نہیں ہے، ان کا اپنے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اور جب وہ قبر میں پیش کیے جائیں گے تب بھی وہ ڈگمگا جائیں گے۔ ان کے پاس جو فرشتے آئیں گے خوفناک چہروں والے فرشتے ہوں گے جن کو وہ دیکھ کر ڈر جائیں گے، اور ان کی قبر میں بھی ان کے ساتھ، قبر میں ان کا عذاب شروع ہو جائے گا، ان کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی، اور یہ ایسا وقت ہوگا جس پر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جو عمل کیے ہیں ان کا ہمیں بہت برا حساب دینا پڑ رہا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 21،
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون أن من عذاب الله من شيء۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نقشہ کھینچا گیا قیامت کے دن کا۔ قیامت کے دن قبروں میں سے جب مردے نکالے جائیں گے، مشرک نکالے جائیں گے، کافر نکالے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ فقال الضعفاء، تو کمزور لوگ سوال کریں گے، پوچھیں گے تکبر کرنے والوں سے، یعنی دنیا میں جو لوگ کمزور تھے عقل کے لحاظ سے، اپنے شعور کے لحاظ سے، اندھی تقلید کرتے تھے پیروں فقیروں کی، شیطانی حملوں کی، تو وہ اب متکبر لوگ تھے نا۔ ایسے لوگ، کبھی آپ کو کسی درگاہ پہ جانے کا اتفاق ہو یا کہیں کوئی جھلک نہ دیکھی ہو، تو اس کے جو باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے چوکیدار بن کر کھڑے ہوتے ہیں، کسی بندے کو اندر نہیں جانے دیتے، تو وہ متکبر لوگ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ عام لوگوں کو جو ان کے پاس دعا کے لیے آتے ہیں یا اپنی حاجات پوری کروانے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو ایک حقیر سی مخلوق سمجھ کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اب قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ جب یہ لوگ روبرو ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تو سب ان سے سوال کریں گے کہ ہم تمہارے پیروکار تھے، تمہارے راستے پر چلنے والے تھے، اب جو عذاب آیا ہے اس عذاب کو ہم سے ہٹا کر دکھاؤ، کیونکہ تم دنیا میں ہمارے اوپر تھے، ہمیں لیڈ کر رہے تھے، ہم تمہیں فالو کر رہے تھے، تو اب جب ہم نے تمہاری پیروی کی تو تم ہمیں اس عذاب سے بچا لو اللہ کے۔ تو وہ کہیں گے قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو وہ کہیں گے ہم خود بھٹکے ہوئے تھے، اور اگر ہمیں ہدایت ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ تو پھر وہ کہیں گے اب کیا کریں ہم؟ تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ جنت میں جو لوگ تھے وہ تو صبر کرتے تھے، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک راستہ سلوشن نکالتے ہیں کہ ہم بھی صبر کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عذاب ہٹا لے اور ہمیں بھی جنت میں لے جائے۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جب وہ اس پر صبر کریں گے، چیخ و پکار کرنے کے بعد اپنی تکلیف پر، اپنے عذاب پر صبر کریں گے، صبر کرنا بے حد تکلیف دہ عمل ہوگا ان کے لیے، خاموش رہنا، لیکن کچھ دیر کے بعد ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، تو پھر وہ چیخ و پکار شروع کر دیں گے، تو ان کے لیے بچنے کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ایک اور خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد صالح عمل کریں گے ان کے لیے باغات ہیں، نہریں جاری ہیں، دودھ، شراب، شہد اور نہ جانے کس کس قسم کے انواع و اقسام کے پھل اور سہولتیں وہاں پر میسر کی جائیں گی، اور پھر وہاں پر ان کا مقام خالدین فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے ان کو اعلیٰ مقام دیا جائے گا، اور یہ مقام، یہ گھر، یہ ریسٹورنٹ، یا یہ جو عالی شان بلڈنگز جو ان کو عطا کی جائیں گی دائمی ہوں گی، اپنے رب کے حکم کی وجہ سے وہ اس بلڈنگ کے مالک ہوں گے۔ اور پھر اس بلڈنگز میں، ان محلات میں، ان کیسلز میں جب وہ رہیں گے تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ تحیتہم فیہا سلام، کہ اس کے جو دربان ہوں گے، جو اس کے دروازے پر چوکیدار کھڑے ہوں گے، ان کو سلامتی کے تحفے دیں گے۔ سلامتی مطلب ہر چیز سے جب ہم پرامن ہو جاتے ہیں نا، ہر ٹینشن فری لائف ایسی ہوگی جیسے کوئی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی دھوپ چھاؤں کی کوئی دکھ سکھ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی اولاد کا دکھ نہیں، کوئی بہن بھائیوں کا دکھ نہیں، کہ ہر طرف سے سکون ہی سکون ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جنت والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے، اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے، شیطان کے رستے سے اپنے آپ کو بچا کر چلنے والوں کے لیے انعامات کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور میرے سارے سننے والوں کو اس خوبصورت جنت کا منظر دکھائے اور ہمیں اس کا مالک بنائے۔ قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں اپنے بندے کے ساتھ، کہ جیسے ایک ٹیچر پیپر کی تیاری کروانے کے لیے اہم سوال بتاتا ہے نا کہ یہ سوال پیپر میں آ جانے ہیں اور تم ان پر عمل کرو گے، یہ یاد کر لو گے تو تم پاس ہو جاؤ گے اچھے نمبروں سے۔ اب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور پیپر دیکھیے، پیپر کی تیاری کے لیے ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ آمنو، ایمان لے آؤ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اس میں فرضی نمازیں بھی آتی ہیں، اس میں نفلی نمازیں بھی آتی ہیں، اس میں تہجد بھی آتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو،
پھر اس کے بعد کیا کرو، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور امپورٹنٹ سوال ہمیں بتا دیا امتحان میں کامیابی کے لیے، رزلٹ ڈے پر آپ کو جب انعامات سے نوازا جائے گا تو اس وقت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرو، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ کسی جگہ پر اعلان کر کے خرچ کرنا پڑتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے موٹیویشن حاصل کریں اور آپ کے پیچھے چل کر وہ بھی دین کے رستے پر خرچ کرنے کی روش اپنائیں۔ اور پھر کس جگہ پر کسی انسان کے نامہ، اب کسی انسان کی پردہ پوشی کرنے کے لیے، اس کے مشکل وقت کو آسان بنانے کے لیے کبھی چھپ کر بھی خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے یہ عمل کر لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پیپر آؤٹ کر دیا ہمارے لیے کہ یہ تم قیامت کا دن ہے، جس دن رزلٹ ڈے ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لو۔ اس کے آنے کے بعد کسی قسم کی دوستی محبت، کوئی دنیاوی رسم و رواج یا کسی قسم کا لالچ دھوکہ رشوت کوئی کام نہیں آئے گی۔ یہ عمل کر لو تو تم پاس ہو جاؤ گے، اور تمہیں امتحان میں جب تم پاس ہو گئے تو تمہارا رزلٹ تمہارے ہاتھوں میں اچھے نمبروں سے تمہیں دے دیا جائے گا، تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بندوں کو گنا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل کی۔ یہ بارش جب زمین پر پیدا پڑتی ہے تو اس سے تمہارے لیے پھل اگتا ہے، اناج اگتا ہے، اور تم اس کو کھاتے بھی ہو اور ذریعہ معاش بھی بناتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے چشموں کی صورت میں، نہروں کی صورت میں، تو تم ان میں اپنی کشتیاں دوڑاتے ہو، اپنی منازل طے کرتے ہو۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی انسان سے محبت کی وجہ سے اس کی آسانی کے لیے پیدا کی۔ پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج کو بنایا، جو سورج تمہارے دن کو اجالے میں اجالا دیتا ہے اور تمہاری فصلوں کو پکنے میں تمہارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تمہاری دن کو روشن اس لیے کرتا ہے کہ تم آسانی سے اپنے کام نپٹا سکو۔ پھر رات کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تاکہ تم اپنے دن بھر کی تھکان کو اتار سکو، اور رات کو تمہارے لیے باعث سکون بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ نعمتیں یہ تو میں نے تمہیں گنا دی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ إِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے تمہیں جس جسم میں ہزاروں نعمتیں عطا کی، بن مانگے چیزیں عطا کی، بن خواہش کے تمہیں چیزیں عطا کی۔ دیکھیے ہمارے جسم میں کتنی نعمتیں ہیں، 360 جوڑ اور کتنے آرگنز کام کر رہے ہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہم نے، جس کے لیے نہ ہم نے دعا کی نہ خواہش کی، جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں انسان کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ وابستہ کر دیں۔ اور یہ وہ نعمتیں ہیں اللہ کی، یہ وہ احسان ہیں جن کو ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ میں تیرا شکر کس طرح سے ادا کروں، جب کہ شکر بجا لائے خود تیری طرف مجھ سے ایک نعمت ہے۔ یعنی کہ شکر کرنا بھی، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو شکر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو کیا فرمایا، اے داؤد اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا جب تم نے یہ اعتراف کیا کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اور تم نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ تو انسان ذرا سی تکلیف پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بن مانگے انسان کو اتنا کچھ عطا کیا کہ ہم ان کو گننا چاہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اپنی نعمتوں پر ہمیں ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے۔